اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ آج کا ہمارا درس سورہ یاسین کے بارے میں ہے، اور سورہ یاسین کے مضامین میں سے واضح ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور اس کے مخاطبین جو ہیں اہل مکہ ہیں، اور اس کا جو انداز بیان ہے وہ استدلالی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 323۔ ایک اور روایت میں ہے سورۃ یاسین تدعی فی التوراۃ المعمۃ، قیل وما المعمۃ قال تعم صاحبها خیر الدنیا والآخرہ۔ سورہ یاسین کو توریت میں المعمہ کہا گیا ہے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ معمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس سورہ یاسین ہوگی اس کے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی ہوگی۔ یا ایک اور روایت میں ہے علموا اولادکم یاسین فإنہا ریحانۃ القرآن۔ اپنی اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو، یہ قرآن کا گلدستہ ہے۔ اس سورت کے جو مضامین ہیں ان پر طائرانہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جلدی سے میں بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جو اگلے دروس سورہ یاسین کے بارے میں آئیں گے ان میں پھر ایک ایک آیت کے حساب سے بیان کرتے جائیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اور یہ کس کے بارے میں ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ یہ جو سورہ یاسین ہے روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم یاسین ہے۔ سورت کی ابتدا آپ کی رسالت کے توثیقی قسمیہ جملے سے ہوتی ہے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ابتدا ایسے ہو رہی ہے۔ دوسرا جو موضوع ہے اس قوم کا ذکر ہے جس کی طرف آپ مبعوث ہوئے، یعنی ایسی قوم کی طرف جن میں آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ۔ تیسرا تاریخ انبیاء علیہ السلام کا ایک ورق ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کو جو جھوٹا کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، ان کا انجام یا حسرتاً علی العباد۔ سورہ یاسین میں اللہ کے رازق اور مدبر ہونے پر چند نشانیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا۔ تدبیر کائنات کے نقطے کی طرف سورہ یاسین میں اشارہ ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها، یعنی زوجیت کی طرف اشارہ ہے۔ شب و روز کی آمد و رفت کے بارے میں سورج اور چاند کی گردش میں جو پوشیدہ نکات ہیں اس کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور نشانی اور
وہ ہے خدا کے مدبر ہونے اور کائنات کے مدبر ہونے پر یہ سورہ میں اشارہ ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یعنی وہی سمندر اور کشتی رانی کے نظام کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کفار کا احمقانہ جو موقف تھا اس کو بھی سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے۔ أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، قیامت کے دفعتاً قائم ہونے کا ذکر ہے سورہ یاسین میں۔ ما ينظرون الا صیحہ، اہل جنت کا احوال ہے سورہ یاسین میں۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اہل جہنم کا احوال ہے سورہ یاسین میں۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور تدبیر کائنات کے سلسلے میں بہت سارے شواہد ہیں سورہ یاسین میں۔ اعادہ حیات پر ایک دلیل ہے کہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ قل یحیی الذی انشاها اول مرۃ، آپ کو جو بغیر کسی چیز کے ایجاد کر سکتا ہے، دنیا میں لا سکتا ہے، وہ آپ کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یعنی دلیل وہاں پر ہے سورہ یاسین میں۔ اور سورہ یاسین میں کہ جو بھی شے ہے کائنات میں وہ خدا کے ارادے کے ماتحت ہے، ارادے الہی کی گرفت میں ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، تو یہاں تک یہ مضامین تھے سورہ یاسین کے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو سلسلے آئیں گے ان میں مزید تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔